السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں اور ان کے جو رفتار ہے وہ بڑی تیز ہے اور وہ بڑے جوش و خروش میں، اور انہوں نے اپنی ہی ٹیم نئی انتخاب کی اور بہت سارے جو پہلے کام کرنے والے انتظامیہ تھی ان کو انہوں نے برخاست کر دیا، چاہے وہ بیوروکریسی سے ہوں یا یعنی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ تو ان کی جو موومنٹس ہیں یا اقدامات جو وہ لے رہے ہیں ان کا پورے خطے پہ بڑا گہرا اثر ہوگا، پاکستان سمیت، اس لیے ہم اس کا جائزہ لیں گے اس ولاگ میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ولاگ کو کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اس کو بیل وغیرہ کو کر دیا کریں تاکہ یہ کچھ اگ سکے، کچھ بہتر ہو سکے۔ تو ٹرمپ نے سب سے پہلے جو ملاقات کی ہے کسی صدر سے، کسی بڑے حکمران سے، وہ ہیں نیتن یاہو، اسرائیل کے وزیر اعظم، اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے انہوں نے طویل ملاقات کی اور اس کے بعد دونوں نے مل کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اور اس میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ غزہ میں طویل المدت ملکیت کی پوزیشن دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کو ترقی دیں گے اور علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں دیں گے اور شہریوں کو بسائیں گے، اور انہوں نے کہا معاہدے کے مطابق مصر اور اردن فلسطینیوں کے لیے جگہ فراہم کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر رہنماؤں سے بات ہوئی، انہوں نے فلسطین کی غزہ سے منتقلی کا آئیڈیا پسند آیا ہے۔ اپنے منصوبے کے بعد میں غزہ میں دنیا بھر کو آباد ہوتے دیکھتا ہوں۔ میں اسرائیل اور سعودی عرب کا دورہ کروں گا اور بہت سے ممالک ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ نیتن یاہو سے ملاقات میں ہم نے حماس کو یقینی طور پر ختم کرنے پر غور کیا ہے، اور میں ایران سے ڈیل کرنا پسند کروں گا، اور اگر لگا کہ ایران نے جوہری ہتھیار تیار کیے ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی کا باعث ہوگا۔ نیتن یاہو نے اس موقع پہ کہا کہ ٹرمپ غزہ کا مختلف مستقبل دیکھتے ہیں اور یہ تاریخ بدل سکتا ہے، یعنی یہ خیال ان کا جو ہے وہ تاریخ بدل سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے انہوں نے، اور ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ چین جوابی ٹیرف عائد کرے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ امریکی مجرموں کو وہ دوسرے ملکوں میں کی جیلوں میں رکھنا ٹھیک تصور کرتے ہیں، اور کئی ممالک اس کام کے لیے تیار بھی ہیں۔ یہ تو ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ان کی جو بات ہوئی، اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس کیا لب لباب۔ اس کے بعد کہتے ہیں نیکسٹ جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں وہ انڈین یعنی سیکنڈ نمبر پہ انڈین جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، ان کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہے، اور اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ امریکن میڈیا تو کچھ زیادہ بات نہیں کر رہا، سوائے اس کے کہ نیو یارک ٹائمز جو ہے انہوں نے اس اخبار نے تھوڑی بات کی ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اس بات پہ بڑی تشویش میں مبتلا ہیں کہ انڈیا سے اتنے یعنی 7 سے 10 لاکھ تک کی تعداد بتائی جاتی ہے غیر قانونی تارکین وطن کی جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں وہ کسی نہ کسی طرح سے چھپے رہتے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں اس وقت بھی، جو میکسیکو اور کینیڈا کے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، یا وہ انڈیا سے پڑھنے آتے ہیں اور پھر یہاں اپنی واقفیت نکال لیتے ہیں، کوئی ان کے فیملی ممبران ادھر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ چھپا کر رہ رہے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں، اور یہ بات یعنی مودی سے وہ کریں گے۔ لیکن انڈیا جو میڈیا ہے اس نے کہا جا رہا ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ اس دورے کے یعنی مضمرات اور اس کے جو اسباب ہیں اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ
جو یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا ان سے ہتھیار خریدے امریکہ سے، اور ہائی ٹیکنیکل ہتھیار خریدے، اور ایون نیوکلیر ہتھیار بھی کچھ ایسے ہیں جن میں امریکہ انڈیا کو ریلیکس کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ چاہتا ہے کہ، اور جاپان بھی ایون چاہتا ہے کہ، اور امریکہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ کنفرنٹیشن کرے اور ان کے الائی کے طور پر چین کو یعنی زیادہ سے زیادہ کمزور کرے، ان کو اس کو دبائے، کیونکہ ہمسایہ انڈیا، لیکن انڈیا ایسا نہیں چاہتا۔ انڈیا بہت کھلی کنفرنٹیشن چائنا سے نہیں چاہتا، حالانکہ ان کے تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن انڈیا نے اپنی یہ پالیسی ظاہر کی ہے کہ وہ چائنا سے کنفرنٹیشن، کھلی کنفرنٹیشن نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ایک تو اس کا ہمسایہ ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی 100 بلین کی تجارت چل رہی ہے، پھر یہ بھی ہے کہ وہ برکس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، وہ اس کا ایک اپنا ایک الگ سے ایجنڈا ہے، اس وجہ سے وہ چائنا کو اس طرح سے کھلے عام اس کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو یہ یعنی انڈیا نے اپنے اس میں ظاہر کیا ہے، اور چائنا نے بھی، جاپان نے بھی ایون کہا ہے کہ انڈیا جب تک ایکٹیو ممبر نہیں ہوگا کوآڈ کا، تب تک جو ہے وہ بات بنے گی نہیں، لیکن انڈیا اس پہ آمادہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ انڈیا البتہ اپنی نیوکلیر لائبلٹی جو اس کا لا ہے اس کو کچھ بہتر کرنا چاہ رہا ہے، جس کے مطابق اس نے یعنی خریدنے تھے امریکہ سے کچھ ہتھیار، بہرحال وہ خریدنا چاہتا ہے، اور 16 سال پہلے ان کی انڈیا اور یو ایس کی نیوکلیر ڈیل پر بات ہوئی تھی، لیکن وہ ڈیل اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکی تھی، اس وجہ سے ان کی انڈیا امریکہ سے اپنی خواہش کے مطابق جو اس کے ہتھیار ہیں وہ نہیں خرید سکتا، تو وہ اس جو معاہدہ ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پینٹاگون بھی یہ چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ملٹری انڈرسٹینڈنگ ہو، اور یہ ملٹری انڈرسٹینڈنگ کس طرح کی ہو کہ یعنی جیسے پاکستانی اور روس کے جو کمانڈوز ہیں وہ آپس میں مشقیں کرتے رہتے ہیں، فوجی مشقیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹیکٹکس کو سمجھیں، ایک دوسرے کی اسٹریٹجیز کو سمجھیں، اور ایک دوسرے کے بیہیویئرز اور کلچر کو سمجھیں، تاکہ وہ مل کر کام کرنے کی ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ کچھ ان کے ایجنڈا ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی غیر قانونی جو تارکین وطن ہے اس بارے میں تو انڈیا اتنی رزسٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پہ تیار ہے، ایون اپنے جہاز بھیجنے پہ بھی تیار ہے، لیکن اور ایک جہاز ایون امریکہ کا گیا بھی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا ہے مودی سرکار نے، لیکن یہ بھی حالانکہ ٹرمپ نے یہ واضح کیا ہے کہ اس سے پہلے میکسیکو اور کولمبیا سے اس نے اس کی قیمت لیا ہے، جو 5,000 اور 6,000 کہتے ہیں ایک فی پرسن جو ہے اس پہ خرچہ آ رہا ہے، اس کی جہاز کے کرائے وغیرہ پہ، اور جو پروسیس اس کا ڈیپورٹ کرنے پہ آ رہا ہے، خرچہ آ رہا ہے، وہ ان ممالک سے اس نے لیا ہے، تو انڈیا اس بھی تیار ہے یہ کچھ دینے پہ، لیکن اصل جو ان کے معاملات ہیں وہ ہیں جو جن کا کچھ بیان ہوا، جن کو تھوڑا بہت ابھی انڈیا میڈیا نے ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور چیز بڑی ان کے ایجنڈے میں اہم شامل ہے، جو کہ اگرچہ فی الحال میڈیا میں جس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ گاہے گاہے اس کو یعنی امپلیمنٹ بھی اس کی کرتے رہتے ہیں، اور ایک پالیسی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے کہ یورپی یونین اور جو امریکن انتظامیہ ہے اس کے اندر ایک پروپیگنڈا انہوں نے مہم جاری رکھی ہوئی ہے کہ یعنی عمران جو ہے وہ ان کے لیے پرابلم میکر ہوگا، اس لیے وہ اچھا ہے کہ وہ جیل میں رہے، اور نواز اور یہ جو فوج کی کوریلیشن والی حکومت ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ ان کے مقاصد کو پورا کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے، یہ حالات ان کے لیے من پسند ہیں جو اس وقت پاکستان میں جاری ہیں یعنی۔ اور بلاول صاحب اپنی جگہ بنانے پہ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، یعنی
حکومت جو ہے وہ اپنے یعنی نون لیگ جو ہے وہ یک طرفہ فیصلے کر رہی ہے، اور ان کا ان فیصلوں میں کوئی یعنی پی پی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح کے قوانین کو پسند نہیں کرتی کہ پی کا قانون ہو گئے یا ملٹری ٹرائل ہو گئے یا یعنی ظاہر یورپی یونین ان کو بہت اس نے ناپسندگی کا بھی اظہار کیا ہے، تو یہ وضاحتیں کرتے پھرتے ہیں آج کل کہ یہ قوانین جو ہے نا نون لیگ نے خود سے بنائے ہیں، حالانکہ ان کی ووٹنگ ہے، ان کے سائن کے ساتھ یہ پی کا قانون منظور ہوا ہے، اور ماضی میں کہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت پہلے پیپلز پارٹی نے کافی ان قوانین کے خلاف بولے تھے کہ جو صحافت کو دباتے ہیں اور اس کے منہ بند کرتے ہیں میڈیا کا، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل رہی ہے، اور ان کی اگر جہاں سگنیچر نہیں کیے وہاں کم از کم آشیرواد ان کی ضرور حاصل رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ ہمارے پاکستان کے اس وقت حالات ہیں۔ دوسری طرف ججز کا جو تبادلہ انہوں نے کر دیا سندھ سے اور پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے، اور ان ججوں کو یہاں جو ہے نا سینئرٹی دے دی ہے، پہلے سے جو ججز ہیں ان کے اوپر سینئر بنا دیا ہے ان کو، تو ان سے زیادہ ان کو سینئر بنا دیا ہے، تو اس بات پہ بڑی ایک لیدے ہو رہی ہے، اور بڑے خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والوں ججوں نے، اور یہ جو مسرت ہلالی وغیرہ ہیں اور اس طرح کے ان کے ساتھی جو ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ماحول جو ہے بالکل اور ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا ماحول بالکل اور ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کو ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دینا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ان کو سینئر آپ نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ ایک خاص وہ کوئی امتحان ہوتا ہے اس سے نہ گزر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کرے، کوئی ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبریں ہوں پاکستان کی، لیکن بس اسی طرح کی خبریں ہوتی ہیں، کیا بندہ کرے، کچھ دعا کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ، تمام انسانوں پہ رحم کرے۔